اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ واقعہ معراج جو ہے یہ برکتوں کا سفر ہے اور مختلف جگہوں پہ عقل کو عاجز کرنے والے واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور انسانی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہے اللہ کا یہ، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ معراج کے واقعے کو سورہ بنی اسرائیل سے شروع کیا گیا، پہلی آیت سے، اور اس کے بعد اس کا جو اختتام ہے وہ سورہ نجم کی آیات پہ جا کے کیا گیا۔ سورہ نجم کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں صیغہ غائب ہے کہ کون تھا قاب قوسین پہ، کون تھا فلاں جگہ جو بھی ہے، لیکن بخاری کی جلد ششم، چھٹی جلد کی جو بخاری ہے اس کی چھٹی جلد، اس کی حدیث نمبر 7517 انس بن مالک سے یہ روایت ہے، اور اس میں وہ سارے صیغہ غائب کو اس حدیث میں اللہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ قرآن جو ہے اس کی تشریح حدیث کرتی ہے، وہاں جو باتیں تھیں ان کو اس حدیث میں اس میں بتایا گیا کہ قاب قوسین پہ رب العزت، اور قریب کون ہوا سارا، یہ بخاری جلد ششم چھٹی حدیث نمبر 7517۔ لہذا قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو واضح نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مفسرین میں اختلافات، ہمارے آپس میں اختلافات، یہ چیزیں موجود ہیں، موجود رہیں گی، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ کسی پہ اعتراض کرنے کی میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، لیکن میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں میں نے، کہ وہاں صیغہ غائب ہے اور وہاں بات کر دی گئی ہے، اور دونوں جگہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو سورہ نجم کے وہ اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ اب یہ جو معجزات سے بھرا ہوا سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں ایک چیز ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مشاہدہ بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس نے آگے لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ اس معاملے پر لانا ہوتا ہے۔
لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے، تو اللہ نے کہا کیا آپ کو اطمینان نہیں، مطمئن نہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، یقین کی آخری حد تک جانا چاہتا ہوں۔ 4 پرندے لائے گئے، انہوں نے ان کو ذبح کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کو آواز دو، اور وہ اڑ کر ان کی طرف آ گئے۔ اس طرح ابراہیم میں موت دیتا ہوں اور اس طرح زندہ کرتا ہوں۔ یہ مشاہدہ حقیقی جو کرایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اس تقویت دینے کے لیے کہ وہ نبی اس تعلیم کو پورے یقین اور مشاہدے کی حقیقت کے ساتھ آگے بیان کر سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور نبوت ہے وہ بہت طویل ہے، اور پتہ نہیں کب ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، چلتا جا رہا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہستی کے بارے میں مشاہدہ حقیقی کی ضرورت تھی، تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ کوئی اللہ ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کو میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ نبی چونکہ بہت ایک لمبے عرصے کے لیے آیا، دین مکمل لے کے آیا، تمام ادیان کی معراج پر آیا، ہر مرتبے کی معراج پر آیا، نبوت اور رسالت کی معراج پر آیا، بشریت اور ابدیت کی معراج پر آیا۔ لہذا اس لیے اس نبی کے لیے ضروری تھا کہ مشاہدہ حقیقی کرایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرا سب کا ایمان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ یہ نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کیا حضرت عائشہ سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر اللہ دکھانا چاہے کسی کو تو آنکھیں بھی بدل سکتا ہے، اور پھر اگر یہی آنکھیں اس کو دیکھ لیں تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے معجزہ۔ معجزہ عام چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان کے خلاف بات ہوتی ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے، معراج معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اور پھر اس معراج کی ایک اور بڑی اہمیت ہے، کافی علماء حضرات یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اس معراج کی ایک بڑی اہم نوعیت یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو نور ہے، ہر لفظ نور ہے، اور نور ہدایت ہے قرآن، اور وہ نور ہدایت پر نازل ہوا، تو وہ اس میں ایک واسطہ تھا جبریل کا، اس واسطے کے ذریعے قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا تھا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ اتنی اہم اور اتنی افضل اور اتنا اعلیٰ تحفہ تھا کہ اس کو بغیر کسی وسیلے کے ما اوہا علی عبدہ اوہا، بغیر کسی وسیلے کے اس نماز کو دے دی گئی۔ اتنی اعلیٰ چیز جو زمین پر بھی نہیں دی گئی، جس کے لیے کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیا گیا، جس کے لیے کوئی ایلچی نہیں بھیجا گیا، بلکہ دینے والے کو لے کر گئی وہ پاک ذات۔
सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो पाक ज़ात ले गई अपने बंदे को, ले गई। तो उसमें सारे मामलात हैं, लेकिन ये सबसे अहम मामला था नमाज का। ले गई कि आइए, मेराज इसी को कहते हैं। उम्मत के लिए भी मेराज ले जाइए। और मेराज ये है कि जब भी नमाज पढ़े तो महसूस करें कि अल्लाह को देख रहे। मेराज नहीं तो क्या है? तो उम्मती महसूस करता है। दिखाना न दिखाना अल्लाह का काम है, लेकिन नबी को देखना पड़ता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला ये इस समझ की तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को बिल्कुल खाली ज़हन हो के समझ सके। अगर हमने दीन को समझना है तो उसके लिए कोई ज़हन बना के दीन नहीं समझा जाता। दीन समझा जाता है कि ज़हन को खाली करके फिर कुरान को पढ़ा जाए, हदीस को पढ़ा जाए। ज़हन किसी भी तबका फ़िक्र के मातहत न हो, आज़ाद हो, फिर बात समझ में आती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि मैंने जो बातें की हम इन पर अमल कर सकें। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या